رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور صدق الله مولانا العظيم ليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الخلق إلا إلى الرسل وأبيضا يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى اسمة للآرامل منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منكسب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما 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 أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ایک مرتبہ تمام احباب درود پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا محمد ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ گیسو سرکارے دو عالم میں سوارے ہوں گے اس طرف بارش انوار مسلسل ہوگی جس طرف چشم محمد کے اشارے ہوں گے عرض طیبہ تجھے دیکھے کوئی بادیدائے دل سو بسو رحمت عالم کے نظارے ہوں گے ہے اگر تاب نظر آؤ تو ذرا دیکھو مسند عرش پہ سرکار ہمارے ہوں گے لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے اٹھ گئی جب تیری جانب وہ کرم بار نظر اس گھڑی قطب تیرے وارے نیارے ہوں گے حمد و ثنا کے بعد آج کی یہ سالانہ محفل میلاد سید الانبیاء حبیب کبریا شب اسرا کی دلہا تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم سیاہ لامقا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل عزیز محترم بھائی محمد اقبال لغاری نقشبندی احراری کے کاشانہ پر حضور جگر گوشہ اویس زمان پیر طریقت رہبر شریعت عالمی مبلغ اسلام خواجہ خواجگان حضرت علامہ صاحبزادہ الحافظ خواجہ شاہ محمد احرار نقشبندی مجددی المعروف تیر سونا سرکار سجادہ نشین دربار عالیہ خانقاہ اویس زمان پاک آستانہ شریف پشاور انعقاد پذیر ہے پیر سید احمد شاہ صاحب نقشبندی معصومی آپ بھی تشریف فرما ہے کثیر تعداد میں دوست احباب بھی تشریف فرما ہے مختصر میں چند گزارشات پیش کروں گا جس موضوع پر مجھے حضرت صاحب نے حکم فرمایا اسی کے حوالے سے میں نے ایک مختصر سا جز آپ کے سامنے تلاوت کیا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام
علیہ السلام بھیجے اور ہر نبی کو کم یا زیادہ معجزات ضرور عطا فرمائے، لیکن جب میرے اور آپ کے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سراپا ہی معجزہ بنا کے حضرت علم الکلام کے امام حضرت ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تعالی عنہ امت تقریباً 1150 سال کے قریب عقیدے میں ان کی پیروی پر ہے۔ آپ عقیدہ توحید کے حوالے سے ایک کتاب ہے جس کو کتاب التوحید کہتے ہیں، اس کی دوسری جلد میں عقیدہ رسالت پر بات کرتے ہوئے محبوب کریم علیہ السلام کی معجزات کو 3 طرح کی حصوں میں رکھا، کیٹیگریاں رکھی۔ پہلا حضور کے حسبی معجزات ہیں جو کہ فزیکلی معجزات ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام اشارہ فرماتے ہیں سورج مغرب سے نکل آتا ہے، حضور اشارہ فرماتے ہیں چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے صحابی جو نابینا ہیں اور بوڑھے ہو چکے ہیں، کوئی سنبھالنے والا بھی نہیں، گھر میں اکیلے ہیں، نہ اولاد ہے، نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، نابینا آدمی جب بھی گھر سے نکلتے کہیں نہ کہیں ٹھوکر لگ جاتی۔ تو کسی نے کہا اللہ کے بندے روز گھر سے نکلتا ہے، کبھی گرتا ہے کبھی پڑتا ہے، لوگ کبھی اٹھاتے ہیں کبھی اٹھا کے گھر چھوڑ آتے ہیں، لوگوں کے سامنے تو روز گرتا ہے، کبھی مصطفیٰ کریم کے سامنے گر کے دیکھنا تو یہ گرنے کا بھی لطف آ جائے گا، آ جائے گا۔ قسمت نے یاوری کی، جا رہے ہیں محبوب کریم علیہ السلام اپنی مسجد نبوی شریف کے اندر جلوہ گر ہے، سامنے سے گزرے، پاؤں کی ٹھوکر لگی، منہ کے بل زمین پہ گرے، منہ کے بل زمین پہ گرے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام اپنے غلام کو دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی ٹھوکر لگی وہ زمین پہ گرنے لگے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام تڑپ کے اپنے غلام کی جانب حریص علیکم، سبحان اللہ۔ اچھا آپ کو ایک فائدہ بتاؤں سبحان اللہ کہنے کا، اگر آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں، تو آپ کو 90 نیکیاں ملیں گی۔ کتنی نیکیاں ملیں گی؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا، اللہ اور اس کے رسول نے دے رہا۔ 90 نیکیاں ملیں گی، 90 گناہ معاف ہوں گے، 90 درجے بلند ہوں گے، اور جتنی اونچی آواز سے کہیں گی، جہاں جہاں تک آواز جائے گی قیامت تک وہ سارے شجر و حجر چرند پرند گواہی دیں گے کہ مالک اس نے تیری تسبیح کو بلند کیا۔ مہنگائی کے اتنے سخت ترین دور کے اندر اتنی سی انویسٹمنٹ پر، اتنے بڑے منافع پر بھی اگر کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتا تو اس سے زیادہ نکما بزنس مین کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے محبت سے کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو محبوب کریم علیہ السلام کے سامنے جب گرے، وہ محبوب کریم علیہ السلام جن کی شان یہ ہے حریص علیکم کہ وہ اپنی امت کو تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سکتے، حضور کے سامنے گرے، حضور تڑپ کے اس کی جانب پڑے، وہ زمین پر منہ کے بل گرے ہوئے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے دونوں بازو اس کے کندھوں میں رکھ کے جب اس کو اٹھایا تو اس کی یہ ناک سے منہ سے خون نکل رہا تھا، کپڑے سارے مٹی سے گردگرود ہو چکے تھے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے جب اپنے غلام کو اس حالت میں دیکھا، حضور کی آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام ذرا اس کے مقدر پہ ناز کیجیے، کیا مقدر اس نابینا صحابی نے پایا ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام اس کو سہارا دے کے اٹھا بھی رہے ہیں، اور پھر جب اس کے منہ سے خون نکل
نکلتا ہوا دیکھا، ناک سے خون نکلتا ہوا دیکھا، کپڑوں کو مٹی سے اٹا ہوا دیکھا۔ محبوب کریم علیہ السلام اپنی مزمل والی کملی سے اس کے کپڑے صاف کرتے ہیں۔ حضور نے ایسے کپڑوں کو چھاڑا اور کہا بابا یہ تیرا حال کیسے ہوا ہے؟ روز گرتا ہے، روز گرتا ہے، تیرا یہ حال کیسے ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدائشی طور پر نابینا نہیں ہوں، لیکن بچپن میں کھیلتے ہوئے ایک جگہ سانپ نے انڈے دیے تھے، وہاں میرا پاؤں آ گیا، اس زہر کی وجہ سے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا غم نہ کر، پریشان نہ ہو، آئندہ کبھی تو گرے گا نہیں، کیونکہ تجھے مصطفیٰ کا سہارا مل گیا۔ یہ مصطفیٰ کا سہارا مل گیا ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس صحابی کے چہرے کو اپنے ید اللہ والے ہاتھوں میں لے کے حضور نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں پر پھونک ماری، پھونکا اس کی آنکھوں پر۔ جب پھونکا تو صحابہ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، کہا ہم نے دیکھا کہ جب حضور نے اس کی طرف پھونکا نا تو حضور کے لبہائے مبارک سے لعاب دہن کے چند قطرے جدا ہوئے اور اس کی آنکھوں پر پڑے، آنکھوں پر پڑے۔ جو ہی آنکھوں پر حضور کا لعاب دہن کے وہ قطرے پڑے، اس کا مقدر جاگ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھیں عطا فرما دی، بینائی عطا فرما دی۔ تو یہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے وہ فزیکلی معجزات ہیں کہ حضور اشارہ فرماتے ہیں چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، سورج مغرب سے طلوع ہو جاتا ہے، حضور دم فرماتے ہیں، بینائی واپس آ جاتی ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام لعاب دہن لگاتے ہیں، ٹوٹی ہوئی پنڈلی درست ہو جاتی ہے، کٹا ہوا ہاتھ درست ہو جاتا ہے، نکلا ہوا ٹیلا تن درست ہو جاتا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام لعاب دہن ڈالتے ہیں، کڑوا کنواں میٹھا ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا سالن ہزاروں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ معجزات اللہ نے عطا فرمائے۔ تو اگر حضور کے معجزات کی بات کروں تو بڑا طویل وقت چاہیے، ایک ایک معجزے پر اگر بات کی جائے تو فرمایا یہ حضور کے فزیکلی معجزات، نبوت کی دلیل کے لیے جو اللہ نے حضور کو معجزات عطا فرمائے، ایک حصہ وہ ہے جو فزیکلی معجزات ہیں۔ دوسرا فرمایا حضور کی نبوت کی دلیل کے لیے اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے ان میں سے ایک ہے عقلی معجزہ، ایک ہے عقلی معجزہ۔ پوچھا گیا حضور یہ عقلی معجزے سے مراد کیا ہے؟ فرمایا قرآن پاک، قرآن میرے محبوب کریم علیہ السلام کا عقلی معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ محبوب کریم علیہ السلام کا عقلی معجزہ ہے، اس کو پھر کسی وقت پہ رکھتے۔ تیسرا فرمایا تیسرا جو محبوب کریم علیہ السلام کی معجزات کیٹیگری ہے، فرمایا تیسرا خود میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا، جس میں پاک ہی اللہ نے معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کو اللہ نے وہ شان و حسن و جمال عطا فرمایا ہے کہ جو میرے مصطفیٰ کو دیکھ لیتا تھا خدا کو وحدہ لا شریک مان لیتا۔ سبحان اللہ۔ حضور کا جسم پاک ہی معجزہ، محبوب کریم علیہ السلام کا جسم پاک ہی معجزہ ہے۔ جسم یہ بشرہ، چمڑی، جو چمڑے کے اندر ہو اسے بشرہ کہتے ہیں، تو یہ حضور کا جو یہ جو چمڑا ہے، یہ جس کو یہ کھال جو ہے یہ بھی معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی معجزہ ہے۔ اور اس موضوع کو صحابہ نے بڑا کھول کے بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں لوگوں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لوگوں آج تک میں نے کسی بھی چیز کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سے زیادہ خوبصورت دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور سے زیادہ خوبصورت دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور کہا ایسا خوبصورت، ایسا خوبصورت کان الشمس تجری فی وجہ ہی، کہا محبوب کریم علیہ السلام کے رخسار ایسے چمکتے تھے جیسے سورج حضور کے رخساروں سے لاٹھی مار رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے، سرکار
کی خاطر کونین کا اللہ نے تمہیں سردار بنا. کونین کا اللہ نے تمہیں. اور اسی موضوع پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بخاری شریف کتاب الصوم کے اندر روزہ رکھا ہوا ہے, روزے کی حالت میں ہے, تو پوچھا حضور روزے کی کیا کیفیت ہوتی ہے, جب رمضان شریف کی کیا کیفیت ہوتی تھی. تو سنیے رمضان المبارک میں صحابی عاشق رسول کا معمول دیکھیے. اور کون انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 10 سال حضور کی خدمت میں رہے. کتنے سال؟ 10 سال حضور کی خدمت میں رہے ہیں. تو محبوب کریم علیہ السلام کی خدمت میں موجود ہیں. اور حضرت انس سے پوچھئے کہ اس نے مصطفیٰ کیا ہے. سبحان اللہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں میں محبوب کریم علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا. میں نے محبوب کریم علیہ السلام کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا. حضور کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو سونگا. سبحان اللہ. ہاتھ کو ذرا تصور تو کریں, آپ کو مزہ نہیں آیا. سبحان اللہ. کس محبوب کی بات کر رہا ہوں, سبحان اللہ. کس کی بات کر رہا ہوں. ذرا اس منظر کو تصور میں تو لائیں کہ کیا حسین منظر ہوگا کہ محبوب کریم علیہ السلام کی خدمت میں انس بن مالک ہیں اور حضور کے ہاتھوں کو سونگ رہے ہیں. سبحان اللہ. حضور کے ہاتھوں کو سونگ رہے ہیں. کبھی حضور کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں ولا مسستو خزتن ولا حریرتن علی یوم من کفر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لوگوں اللہ کی عزت کی قسم دنیا کا قیمتی سے قیمتی ریشم بھی اتنا نرم و ملائم نہیں ہے جتنا اعلیٰ اور نرم و ملائم جس میں پاک اللہ نے میرے مصطفیٰ کریم کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ نے میرے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا. اور یہیں پر بات ختم نہیں کی, ذرا توجہ رہے, یہ روزے کی حالت میں کام ہو رہا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے عبادت کا طریقہ صحابہ کا. عبادت کیا ہے پوچھے صحابہ سے, شاعر نے ترجمہ نہیں کی, کہا تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں. تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں. تیرے کوچے میں آنا جانا ریاضت اس کو کہتے ہیں. لوگوں نے پوچھا حضور رمضان المبارک کا آپ کا معمول کیا تھا, کہا میرا معمول پوچھتے ہو, میرا تو یہی کام تھا. کبھی مصطفیٰ کے ہاتھ کو چومتا تھا, کبھی مصطفیٰ کی زلفوں میں تیل لگاتا تھا. بس ہر لمحے ہر ساتھ ہر گھڑی میری رمضان کی عبادت ہی یہ تھی. سامنے مصطفیٰ کریم ہوتے تھے, میں ان کے چہرے کو دیکھتا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے رمضان. تصور میں تیرے رہنا, تصور میں تیرے رہنا. فرمایا میں نے دنیا کا قیمتی سے قیمتی ریشم بھی اتنا نرم و ملائم نہیں تھا جتنا نرم و ملائم میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جسم پاک. سبحان اللہ. آگے فرمایا اور یہی بات پھر سونگنا شروع کیا. سبحان جب میں حضور کے ہاتھ کو سونگتا سبحان اللہ. ولا شمیم بسکتن ولا عبیرتن اطیب راحیت من راحیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لوگ اللہ کی عزت کی قسم بڑی قیمتی خوشبوئیں دنیا میں ہوں گی. توجہ ہے آپ کی. سبحان اللہ. بڑی قیمتی خوشبوئیں دنیا میں ہوگی, لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جیسی خوشبو جس میں مصطفیٰ سے آتی تھی, دنیا کا قیمتی سے قیمتی مشک و عنبر بھی اتنی خوشبو نہیں رکھتا جتنی خوشبو جس میں مصطفیٰ سے آئی. مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے آیا کرتی تھی ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا. یہ ہے اس نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام. ایک اور حدیث پاک پیش کر دوں, یہ بھی بخاری شریف کتاب الاستسقاء, مسلم شریف کتاب الاستسقاء کے اندر یہ روایت موجود ہے. میرے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں صحابی حاضر ہوئے, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بھی راوی آگے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قحط کا موسم ہے, آپ بارش کے لیے دعا فرمائیں. تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اب حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ جب حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو یا ہاتھ حضور کے سینہ مبارک تک ہوتے تھے یا کندھے مبارک تک. لیکن ہم نے اس دن عجیب منظر دیکھا, ہم نے اس دن
عجیب منظر دیکھا، انہ رفع یدیہ، ہم نے دیکھا محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، حتی رأیت بیاض عینیہ، اتنا بلند کر لیا کہ ہم نے حضور کی بغلوں سے نور نکلتا ہوا دیکھا۔ سبحان اللہ، یہ بخاری کے لفظ حتی رأیت بیاض عینیہ، مسلم کی حتی یرا بیاض، ہم نے یہاں تک کہ حضور کی بغلوں سے نور نکلتا ہوا دیکھنا۔ بس میں بالکل اس کو سمیٹنے لگا ہوں۔ اگر آپ نے اس جملے پر توجہ فرمائی، جو صحابی نے کہا آج تک بڑے بڑے شعراء نے بڑے بڑے دیوان لکھے، بڑے بڑے کلام لکھے، بڑے بڑے اشعار لکھے، بڑی غزلیں لکھی، بڑے دیوان لکھے، کسی نے محبوب کی زلفوں کی بات کی، کسی نے محبوب کی آنکھوں کی بات کی، کسی نے پلکوں کی بات کی، کسی نے محبوب کے قد و قامت کی بات کی۔ ایسا ہی ہے نا، کبھی کسی نے بغلوں کی بات کی، کبھی محبوب کے حسن کے لیے بغلوں کی بات کی۔ کیوں؟ کیونکہ بغل خوبصورت ہوتی ہی نہیں ہے۔ بغل جسم کا سب سے کثیر اور گھٹیا حصہ ہوتا ہے۔ چہرے پر بال آئے تو بدبو نہیں آتی، سینے پر بال آئے تو بدبو نہیں آتی، لیکن بغل میں تھوڑے سے بال آ جائیں تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ عام بندے کی بات ہے کہ اس کی بغلوں سے بدبو آتی ہے، لیکن عصمت و شان مصطفیٰ دیکھے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دعا کے لیے ہاتھ بلند فرماتے ہیں۔ صحابی کہہ رہے ہیں حتی رأیت بیاض عینیہ، لوگوں کی بغلوں سے بدبو آتی ہے، مصطفیٰ کی بغلوں سے نور ہی نور نکلتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ذرا توجہ فرمائیں، حضور نے قمیص زیب تن فرمائی ہے، قمیص پر جبہ مبارک ہے، جبہ مبارک پہ کملی مبارک ہے، قمیص پر جبہ، قمیص پر جبہ، جبے پر کملی مبارک، اتنے لباس زیب تن فرما رکھے ہیں، کتنی نفیس اور کتنی لطیف اور کتنی حسین بن رہے ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی، کہ اتنے لباسوں میں سے بھی نور چھن چھن کے باہر آ رہا ہے، صحابہ اس کی زیارت کر رہے ہیں، اور صحابہ اس کی زیارت کر رہے ہیں۔ اور ذرا اسلوب تو دیکھیے، ذرا عشق و محبت کا انداز تو دیکھیے، حضور دعا فرماتے ہیں، حضور دعا فرما رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ سارے اللہ کی جانب متوجہ ہو جائیں، جو سامنے دعا کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے مانگ رہے ہیں نا۔ سبحان اللہ، ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ دینے والی ذات کون ہے؟ محبت سے کی اللہ دینے والی ذات ہے۔ اب چاہیے تو یہ جب حضور اللہ کی بارگاہ میں التجائے پیش کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، سارے اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو جاتے، لیکن انداز محبت تو دیکھیے، انداز عشق تو دیکھیے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے رب کی جانب متوجہ ہیں، اور سارے صحابہ اس نے مصطفیٰ کی سبحان اللہ، تصور میں تیرے رہنا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، تیرے کوچے میں آنا جانا ریاضت اس کو کہتے ہیں، تیرے کوچے میں آنا جانا ریاضت۔ جو اس بارگاہ سے دور ہوا وہ خدا سے دور، جو اس بارگاہ سے دور ہوا وہ خدا سے دور ہوا۔ اے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو نبوت کی دلیل کے لیے حضور کا جسم پاک ہی کافی ہے۔ اور جو میں نے سورہ نور سے مختصر جز 35 نمبر آیت سے لیا، اللہ نے فرمایا یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ یہ آگ خود ہی بھڑک اٹھے، اگرچہ ہم اس کو چنگاری نہ بھی دکھائیں۔ یہاں پیچھے ایک شجر مبارکہ کا ذکر ہو رہا ہے، میں امام رازی کی تفسیر سے اس کی تفسیر لیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں یہ جو زیتون کا تیل ہے نا، جس کا پیچھے تذکرہ ہو رہا ہے زیتون شجر مبارکہ، زیتون کے تیل کی یہ خاصیت ہے کہ اس کو آپ ریفائن کرتے چلے جائیں، ریفائن کرتے کرتے ایک وقت آئے گا کہ اس کو آپ چنگاری نہ بھی دکھائیں، اس میں خود ہی آگ بھڑک اٹھے گی، اس میں خود ہی آگ
بھڑک اٹھے گی. تو فرمایا یہاں جو شجر مبارکہ ہے اس سے مراد محبوب کریم علیہ السلام کا جسم مبارک ہے جو زیتون کی بات ہو رہی ہے. اس سے مراد حضور کا جسم مبارک ہے. اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اے حبیب اگر ہم وحی کی چنگاری نہ بھی دکھائیں تو نبوت کی دلیل کے لیے آپ کا جسم پاک ہی کافی. سبحان اللہ. جسم پاک ہی کافی ہے. اور جب وحی آ گئی نورن علی نور، نورن علی نور، جب وحی آ گئی تو پھر اور زیادہ نور ہی نور ہو گیا. سبحان. پھر اور زیادہ نور ہی نور ہو گیا. تو ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. اور دوسرے شاعر نے کہا آسماں اگر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا. ہاں حضور کے چہرے کی بات تو ورا اور ورا ہے، حضور کے حسن و جمال کی بات تو ورا اور ورا ہے. حضور کے طلبوں کا حسن کیا ہے. آسماں اگر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. دنیا میں عزت سے کیسے رہو گے، میری مانو تو اچھے رہو گے. دل میں بسا لو حب پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم. آتش دوزخ کا اس کو فکر و اندیشہ نہیں، فضل رب سے قلب طیب مصطفیٰ آباد ہے. اللہ ہم تمام کے قلوب کو مصطفیٰ سے آباد فرمائے. بھائی اقبال کو اللہ برکتیں عطا فرمائے، آل اولاد کی اللہ خوشیاں عطا فرمائے. جتنے بھی ان کے احباب تشریف فرما ہیں، بھائی، رشتہ دار، دوست یار، اللہ سب کو برکتیں